جی کس لیے جی رہے ہو مسلمانوں؟ کس لیے جی رہے ہو؟ مال چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، عمارت چاہیے، عہدہ چاہیے، کس لیے جی رہے ہو؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کتنی جماعت سے یہ عنوان شروع کیا گیا، نہ شہروں میں تبدیلی، نہ فجر میں تبدیلی، نہ نمازوں کے اندر تعداد بڑی، نہ معاملات صاف ہوئے۔ کیا مقصد ہے اس کہنے اور سننے کا؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ یہ کوئی ناٹک ہے؟ یہ کوئی ٹی وی سیریل ہے؟ یہ کوئی بی بی سی خبرنامہ ہے؟ جھوٹوں کا پرندہ جھوٹ کا پرندہ ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ کیا جذبہ بیدار ہوا؟ کتنا آپ نے دنیا کو طلاق دی، مال کو طلاق دی، دولت کو طلاق دی، اور اپنے دل سے اپنے آبا اجداد، اپنے خاندان اور قبیلے کی محبت کو نکالا۔ والدہ تشریف لائی، ترمذی شریف کی، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آپ تشریف لائی، فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا فوجی بن کر، کمانڈر بن کر، مجاہد بن کر بدر کے میدان میں نہیں آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا، اگر شہادت کا مرتبہ پالے میں خوش ہو جاؤں، اور اگر کوئی اور مقام ہے، اس لیے کہ کمانڈر کی اجازت کے بغیر آ گیا تھا، سپہ سالار کی مرضی کے بغیر آ گیا تھا، جہاد کی نیت سے نہیں آیا تھا، یہ وہ میدان ہے، یہ وہ راستہ ہے، مجھے بتاؤ اس کے متبادل کون اور راستہ ہے؟ اس کے بدلے میں کوئی اور راستہ ہے؟ مسلمانوں، جماعت کا پیالہ پینے والوں، دیوبند کا پیالہ پینے والوں، عورت کا پیالہ پینے والوں، مال و دولت کا پیالہ پینے والوں، پارٹیوں کا پیالہ پینے والوں اور حب دنیا کا پیالہ پینے والوں، مجھے تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جس ماں نے جنا اور جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس جنت کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں، بتاؤ اس راستے کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ ہے؟ اس راستے کے علاوہ کوئی اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے؟ سب راستے ہوں گے، لیکن ان راستوں کے اندر رکاوٹ ہوگی۔ یہ راستہ تو وہ راستہ ہے کہ بھولے سے اگر کوئی شریک بھی ہو گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اے حارثہ کی اماں یا حارثہ، اے حارثہ کی اماں، تو پوچھتی ہے حارثہ ابن سراخہ جنت گیا نہیں؟ ارے جنت کے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کے اندر اس نے مقام کو پا لیا۔ بتاؤ ہے کوئی راستہ اس کے متبادل اور اس کے بدلے میں؟ جنت تو دور کی بات، جنت الفردوس کے اندر آپ کے فرزند بھولے سے آئے تھے، اور اگر زندہ رہتے خدا جانے کتنے کافروں کو جہنم رسید کرتے، اور کتنوں کو اپنی تلوار کا رخ بتاتے، اور کتنوں کو اپنے تیروں سے زخمی کرتے۔ ابھی جنگ کے لائق نہیں تھے اور شہید ہو گئے، اور ماں کو شبہ تھا، تو ماں نے پوچھا کہ کیا مقام؟ یہ راستہ اللہ کا راستہ، شہادت کا راستہ، جہاد کا راستہ۔ میں نے بتایا ارے مجاہد کا پیسہ، مجاہد کا خون، مجاہد کے آنکھ کا آنسو، بلکہ مجاہد جس گھوڑے پر، جس سواری پر سوار ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا درجہ ہے۔ اللہ نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا۔ ارے مجاہد تو دور کی بات، مجاہد جس جانور پر سوار ہوتا ہے وہ دور کی بات، وہ جانور کے گھوڑوں کی، ٹاپ کی، اور اس کے چنگار کی، اور اس کے نالوں سے کتے والوں کے شرم کی میرے رب نے قسم کھائی ہے۔ اللہ قسم ایسی ویسی چیز کی کھاتا ہے اور تم اسے اٹھا کر فٹ کر لو نورانی مجید کے خطیب کے خطبے پر، اور اسے اٹھا کر فٹ کر لو سفیر کے چندے پر، اور اسے اٹھا کر فٹ کر لو
چلے میں جانے کے لیے اور اسے اٹھا کر فٹ کر لو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بننے کے لیے، طالب علم بننے کے لیے۔ طالب علم بننا ثواب ہے، محتمم بننا ثواب ہے، خطیب بننا ثواب ہے، امام بننا ثواب ہے، جماعت میں جانا ثواب ہے، چلا برحق ہے، 4 مہینے برحق ہے۔ آنکھ کان نہیں بن سکتی، کان آنکھ نہیں بن سکتا، پیر ہاتھ نہیں بن سکتے، ہاتھ پیر نہیں بن سکتے، تو جماعت جہاد نہیں ہو سکتی، جہاد جماعت نہیں ہو سکتی، نماز جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد نماز نہیں ہو سکتی۔ انسان کا ہر عضو الگ ہے، تو اسی طریقے سے شریعت کے اعمال سب الگ ہیں۔ جنہوں نے تمہیں کہا آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر بزدلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر جذبہ جہاد سرد کرنا چاہتے ہیں۔ اذان اذان ہے، اقامت اقامت ہے، نماز نماز ہے، نماز اذان نہیں ہو سکتی، اذان نماز نہیں ہو سکتی، حج زکات نہیں ہو سکتا، زکات حج نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل جدا جدا ہے، گلاب کا پھول الگ ہے، چمیلی کا پھول الگ ہے، یاسمین کا پھول الگ ہے، موگرے کی کلی الگ ہے، پھول سب ہیں اور سب پھولوں کی خاصیت الگ ہے، اعمال سب ہیں، سب اعمال کی خاصیت الگ ہے، اور ان میں سب سے بلند عمل وذروۃ سنامہ الجہاد، یہ وہ جذبہ تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بچے بچے کے اندر، مرد مرد کے اندر، عورت عورت۔ کبھی آپ نے آ کر پوچھا حضرت اتنا سیکھ رہے ہو، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہو سبیلنا الجہاد، مطلوبنا مقصودنا الشہادہ، آخر ہے کیا راستہ، آخر ہے کیا منزل، کیا لینا دینا؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میچ دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، مزہ وہاں بھی مل جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ وہاں بھی مل جاتا ہے، بولنے دو۔ جب ہمارے بڑوں نے کہا چلے میں جہاد، ہم اسی راستے میں چلیں گے۔ ہمارے بڑوں نے کہا مدرسے میں جہاد، اسی راستے میں۔ یہ عالم یہی ہے اور عالم نہیں۔ اگر یہ حق ہوتا، اگر یہ سچائی ہوتی، وہ عالم کیوں نہیں کہتا، وہ جو ہے بزرگ کیوں نہیں کہتا؟ جماعت میں بھی تو علماء ہیں، دیوبند میں بھی تو علماء ہیں، مظاہر میں بھی تو علماء ہیں، ندوہ میں بھی تو، یہ کیوں سیکھ رہا ہے؟ یہ کیوں چلا رہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے کوئی باپ کا کلام نہیں، یہ کوئی میرا قول نہیں، کلام پاک کی 480 آیتیں جہاد کا حکم دیتی ہیں، شہادت کا حکم دیتی ہیں۔ ان کے علماء کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو، اللہ کی قسم دے کر پوچھو کہ حضرت وذروۃ سنامہ الجہاد کا معنی کیا؟ سورہ انفال میں کیا ہے، سورہ توبہ میں کیا ہے، بدر میں کیا ہے، کتاب المغازی میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، ابو داؤد میں کیا ہے، نسائی میں کیا ہے؟ کیا جہاد کے تذکرے، شہادت کے تذکرے، اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کے تذکرے نہیں ہیں؟ یہ شوق کیا نہیں پیدا ہوا؟ ابھی تک اپنی جوڑوں کے پلووں سے کیوں اتنے ہوئے ہو؟ ویسے کیا چیز تم نے پائی؟ ہمیں بھی بتا دو۔ ایک جمعہ ہم بھی عنوان رکھ لیں گے کہ جوڑوں کے پہلوں میں سونے کی لذت کا عنوان، ایک عنوان ہم یہ بھی رکھ لیں گے اولاد کے حدیث پہنانے کا بیان، ایک عنوان یہ بھی رکھ لیں گے دولت کی غلامی، مال کی غلامی اور دنیا کی پوجا کی لذت کا بیان۔ ہم بھی لذت پانا چاہتے ہیں۔ بیچارے سرحد پار دنیا کے ممالک میں جا کر ننھے مننے بچے، سن سے نازک عورتیں گل اٹھا کر اللہ کے راستے کے اندر جامع شہادت نوش کر رہی ہیں، اور انسانی بم مار کر اپنے جسم کے پرت سے تیری عورت جھنجر سے ڈرتی ہے، تیری عورت چوہے کو دیکھ کر چیخ مارتی ہے، تیری عورت بلی اور کتے اور گوشت کو دیکھ کر چیخ مارتی ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا، کیا پایا تھا؟ جن سے نازک وہ بھی ہے، اس کا بھی حیض آتا ہے، اس کا بھی نفاس آتا ہے، اسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدھی عقل اور آدھا دین رکھنے والی خبر رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟
سے تو عبرت حاصل کرو. کبھی یہ تمنا پیدا ہوئی. حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نمبر آتا ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بدر کے سب سے کم سن صحابی کون ہیں, کم عمر صحابی جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے, حارثہ ابن سراقہ یہ وہ ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے سابقون الاولون. سابقون الاولون یعنی ایک تو یہ ہے کہ بنگلور میں ہماری تقریر ہوئی اور اس تقریر کے بعد بنگلور والے اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں صاحب ہمارے یہاں ایک تقریر ہو جائے, ہمارے یہاں ایک پروگرام ہو جائے. اس سے پہلے انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ بھئی حکومت سے بیان ہے, پولیس سے پابندی ہے اور بنگلور کے علماء, کرناٹک کے علماء اس عالم کو قریب نہیں کرتے, اچھوت سمجھ کر اس کو اپنی ذات سے نکال دیے, اپنی برادری سے نکال دیے, اپنے اسٹیج پر جمع نہیں کرتے. اور لیکن جب انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ جس پر سکینت تھی, وہ منظر دیکھا کہ خدا کی مدد کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دسیوں لوگ آتے ہیں, قافلے لے کر آتے ہیں, تاریخ دے دو. یہ دیکھ کر ایمان لانے والے, یہ دیکھ کر ایمان لانے والے اس نقشے کو دیکھا, اب طلب پیدا ہوئی. اور جب وقت نکل گیا اور دور دراز کے بیچارے غریب لوگ, جھوپڑی اور جھگیوں میں رہنے والے, کچے مکانات میں رہنے والے, انہوں نے اس کی قدر پہچانی اور اس کی عظمت کو پہچانا. اور کہتے ہیں تاریخ کے نہ ملنے پر اگر آپ ہیلی کاپٹر سے آنا چاہیں اس کا بھی ہم نظم کریں گے. ہم نے کہہ دیا کہ بنگلور والوں سے کہ بھائی اب تو وقت ختم ہو چکا ہے, میں تک کوئی تاریخ ملنے والی نہیں. تو جو نقشے دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں ان کا ایمان مضبوط نہیں, اور جنہوں نے صرف قابلیت کو پہچان کر اور ان کے مقام کو پہچان کر اعتراض کیا, ان کا مقام بہت اونچا ہے. مکی زندگی پٹنے کی زندگی, مکی زندگی پیٹ پر پتھر مارنے کی زندگی, باندھنے کی زندگی, مکی زندگی شیب ابی طالب کی زندگی, مکی زندگی طائف کا سفر, مکی زندگی اوجڑی ڈالنے کا واقعہ, مکی زندگی نبی کو شاعر, کاہن اور جو ہے جادوگر کہنے کا ماحول, اور مکی زندگی کانٹے ڈالے گئے, راستے کے اندر روڑے اٹکائے گئے اور کلمہ پڑھنے والوں کو تنگ کیا گیا. قرآن شریف نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, آگے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ, جو سابقین اولین ہیں جنہوں نے پیٹ کے پتھر باندھنے کے نقشے کو دیکھا, جنہوں نے طائف میں نبی کے پٹنے کو دیکھا, جنہوں نے حرم محترم کے اندر نبی کے سر پر اوجڑی ڈالتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے نبی کو بے کسی اور مظلومیت کی حالت کے اندر دیکھا, جنہوں نے نبی کی آنکھ سے خون کے آنسو نکل کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے نبی کو میڈل, نبی کو اوارڈ ملتے ہوئے نہیں, نبی کو شاعر, نبی کو کاہن, نبی کو جو ہے جادوگر, ساحر کہتے ہوئے سنا اور پھر ایمان لے کر آئے. فرمایا یہ مومن ہے, اللہ ان سے راضی ہو چکا, وہ اللہ سے راضی ہو چکے. مدینہ طیبہ میں جنہوں نے بدر کی فتح کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے, فتح مکہ کے بعد جو فتح مکہ کے منظر کو دیکھ کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے, جنہوں نے بدر کے اندر فرشتوں کی نزول کو دیکھ کر ایمان لائے, اور جو احد کے اندر خدا کی مدد کو دیکھ کر ایمان لے آئے, جنہوں نے نبی کی انگلیوں سے چشمے کو بہتا دیکھ کر ایمان لے آئے, جنہوں نے نبی کے لعاب مبارک سے کھارے چشمے کو میٹھا ہوا دیکھ کر ایمان لے کر آئے, جنہوں نے ابو بنو قریظہ کو شکست کو دیکھ کر ایمان لے آئے, جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے کنگن کو ہلاتے ہوئے دیکھ کر
اور ان کے ایوانوں میں زلزلے کو ہوتا ہوا دیکھ کر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے روم کو شکست کے بہانے پر دیکھ کر ایمان لے آئے، ان کے ایمان کی کیا بات ہے، جنہوں نے نبی کو مظلومیت بے کسی میں دیکھ کر ایمان لے آئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی میڈل ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کبھی فکر کی تم نے اللہ کو راضی کرنے کی؟ حضرت حارثہ بن سراقہ سابقین اولین میں ہیں، میڈل مل چکا ہے، خطاب مل چکا ہے، ہمیں کوئی خطاب نہیں، کس حالت میں موت آئے گی ہمیں کچھ پتا نہیں، اللہ کو معلوم، قبر میں کیا ہونے والا یہ اللہ کو معلوم، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں ملنے والا یہ اللہ کو معلوم، پل صراط پار کریں گے یا پل صراط پر کٹ کر گر جائیں گے یہ اللہ کو معلوم، جن کو لقب مل چکا تھا کہ سابقون الاولون، یہ پہلے ایمان لانے والوں میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بدر کے نقشے کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، ماں کی گود میں اسے جنت مل سکتی تھی، گھرانے میں وہ فردوس پہنچ سکتا تھا، نبی کے ہاتھوں جام کوثر پی سکتا تھا، لیکن خاموش نہیں بیٹھا یہ بچہ چلا گیا بدر کے میدان میں، اور جو طلب تھی، جو سچی طلب لے کر چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے کے اندر مشقت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو راستہ دے دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کرے، سیکولر ملک کے اندر رہ کر، جمہوری ملک کے اندر رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہا آپ نے؟ کیا کرنا چاہا؟ ایک قدم بڑھایا، دن رات وظیفہ، مال دولت روپیہ پیسہ تجھ سے لعنت ہے۔ ایک صاحب شامیانی کی دکان والے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، بلندی پر چل جاؤ گے، اونچائی پر چل جاؤ گے، یہ دنیا کی موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز جب لینڈ ہوتا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے سے پوچھ کر دیکھیے گا آپ، یہ گاڑیاں، چمچماتی گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، آپ کو چونٹیاں مکوڑے کھٹمل نظر آتے ہیں، اس کی حقیقت اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ارے کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے کیوں تم دوسری رکعت میں آتے ہو، کیا کام ہے تمہیں؟ اذان کے بعد آئے، اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ گئے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے، قرآن نہیں آتا، کلام پاک کو دیکھ کر رونے لگے، اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیری آیت ہے، صفحے پلٹنے لگے، ایک صفحہ پلٹا، دوسرا صفحہ پلٹا، کوئی تلاوت کر رہا ہے، قریب کے اندر چلے گئے، اس کی آواز سننے لگے، کیا کرتے ہو، کیا تیر مار لیا تم نے؟ وائٹ ہاؤس کے مالک بن گئے، لال قلعے کے مالک بن گئے، بتاؤ صحیح، تمہارے مسجد کا امام، تمہارے مسجد کا مؤذن، تمہارے باپ کو غسل دینے والا، تمہاری مری ہوئی ماں کو غسل دینے والی غسالن ایک ایک روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے، کیا تیر مارا تم نے؟ یہی نا، ایک ایکڑ کے بعد دوسرا ایکڑ، ایک فلور کے بعد دوسرا فلور، ایک کار کے بعد دوسری کار، بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے مال دیا، دولت دیا، کیوں نہ اس بچے کو میں عیسائی بناؤں، عیسائی کانوینٹ میں داخل کیا، بشپ کاٹن میں داخل، یہی نہ کر رہے ہو؟ کتنے مؤذنوں کو تمہارے گھروں سے اناج جاتا ہے، وظیفہ جاتا ہے، یہ دین کے خادم، یہ مسجد کے رکھوالے، یہ مسجد کے جھاڑو دینے والے، یہ مدرسے کے رکھوالے، یہ دن رات قال اللہ قال، کیا کیا پھر کچھ تو بتاؤ رزلٹ؟ باپ مرا، قرآن لے کر مسجد کو بھیج دیا، قرآن پڑھنا آئے نہ آئے، حق ادا ہو گیا باپ کا
اور باپ کے لیے آپ نے جنت کھول کر دروازہ کھول کر باپ کو جنت میں داخلہ دلا دیا. ماں مری, مسجد کو تقاضا تھا ایک عدد جنازے کا, ماں کے نام سے ایک جنازہ خرید کر دے دیا. ارے مال کے پجاری ہو, قارون کی نسل ہو, فرعون کے بچے ہو, کچھ دولت کی اور چمک دمک تو دکھاؤ. پہلے پرانا سیٹ تھا موبائل کا, اب مال دولت آئی تو آپ نے اس کو جو ہے قیمتی سیٹ کے اندر تبدیل کر لیا. پہلے مانیٹر ٹی وی کا حاملہ تھی, اب اسے آپ نے LCD کر لیا, ہوم تھیٹر. یہی تو کرتے ہو. کل مال نہیں تھا, کھجور پر, زمزم پر اور جو ہے چھوٹی دعوت پر تمہارا نکاح ہو جاتا تھا. آج مال لایا, رنگیوں کو بلا کر ولیمے میں شکرانے کے اندر نچوار. کیا کیا تم نے, بتاؤ مجھے, کیا کیا بتاؤ. مال کا کچھ چمتکار تو بتاؤ. آج یہ مسجد کے خدام, آج یہ دین کے دائی, آج یہ دین کے فوجی, آج ان کی حالت کیا ہے. کیا کیا تم نے. مال ملا تو کچھ کر کے بھی تو بتاؤ. زیادہ سے زیادہ مسجد اس لیے بنی, مدرسہ اس لیے بنا, اس کی موٹی عمارت ہے, کل دکھاؤ گے حاجی صاحب یہ مسجد کا مینارہ میں نے بنا ہے, یہ گنبد میں نے بنا ہے. مسجدیں بہت ہیں, مسجد نہ ہو درخت کے نیچے بھی نماز ہو جائے گی, لیکن پیٹ میں جانے والی روٹی تو نظر نہیں آتی. یتیم کی چیخ سنائی نہیں دیتی. آج مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے, خاص طور سے ہندوستان کے اندر ہماری امت کی بیٹیاں, نام ام کلثوم ہے, نام عائشہ ہے, نام سمیہ ہے, دیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے. کیا کر رہے ہو دولت کے پجاری ہو. جاؤ رجسٹرار آفس کے اندر جنگوسی کے لیے بورڈ پر ایک بھیڑ کا نام ہوتا ہے, ایک چمار کا نام ہوتا ہے, ایک گو ماتا کا پیشاب پینے والے کا نام ہوتا ہے, ساتھ میں عائشہ کا نام, ساتھ میں سمیہ کا نام. اور اگر کسی کو آبجیکشن ہو تو 40 دنوں کے اندر یا 3 مہینے جو قانون ہے وہاں جا کر تو دیکھو کتنی بیٹیاں امت کی مرتد ہو رہی ہیں. جا کر تو دیکھو کہ جب دسمبر کے اندر گڑی نکلی تھی ان کی, اور ان کا کرسمس کا تہوار تھا, ان کے چرچوں کے اندر کتنی ہماری ماؤں نے اور کتنی امت کی بیٹیوں نے ارتداد کی شکار ہوئی اور عیسائیت کے دامن کو تھاما. کیا کیا مان کے پجاریوں, دولت کے پجاریوں. آخر یہ مال کیا تمہیں نفع دے رہا ہے, یہ دولت کیا تمہیں نفع دے رہی ہے. ان امت کی بیٹیوں, ماں اور بہنوں سے کہا جاتا ہے حضرت تقریر کرنے کے لیے آ گئے, اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے آ گئے. کل تک کیا کر رہے تھے جب ہماری عصمت کا سودا ہو رہا تھا, ہماری عزت کا سودا ہو رہا تھا, ہماری ماں کے لیے دوا کو پیسے نہیں تھے, ہمارا خامن شرابی تھا, گھر بھی چولہا جلتا اور بچے بھوک میں دل بنا کر سو جاتے تھے. کل تک کیا کر رہے تھے, عزت عصمت شرمگاہ کا سودا کر کر میں نے خامن کو پالا, میں نے اولاد کو پالا, آج نکلنی ہو گئی تو آج میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا. ہو رہا ہے نہیں ہو یا جھوٹ ہے. جاؤ اپنے اپنے علاقے کے رجسٹرار آفس کے اندر کوٹ کچہریوں کا چکر لگا کر دیکھو. تمہیں تو مان کی فرصت سے پوچھا, ارے مان کماتے ہو کچھ چمتکار بھی تو بتاؤ. آج انڈیا کے اندر اردو کو ختم کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے. آج اردو اسکولوں کی حالت زار کیا ہے, کیا ہے حالت. ختم کرنا چاہتی ہے یہ حکومت, عربی مدارس کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے. وہ سیدھا ایسی عمارت ہے کہ بارش پڑنے کے بعد لگتا ہے کشتی بن گئی ہے وہ اسکول کی عمارت. کتنے مسلمان مال دولت والے شادی کے اندر شیطان کے بھائی بن کر ننگا ناچ کرنے والے عمارتیں بنا کر قارون کی جھوٹی نسخے سے, حرام کے نسخے سے پیدا ہونے والے قارون کی نسل بتانے والے تمہیں آج ان اردو اسکولوں کی حالت زار نظر آ رہی ہے. یہ ڈوب جائیں گے. آج ایشیا کے اندر اسلام کی تاریخ, قرآن کی تفسیریں, حدیث کی تشریحات اور فقہ کی ڈگریات
کا 70% حصہ 80% حصہ اردو زبان کے اندر ہے. اگر یہ اردو زبان ختم ہو جائے گی، کون ہے پھر اس اسلام کی نشست ثانیہ کرے گا؟ کیا ہے اس مال کا چمتکار؟ کیا ہے اس مال کا جادو؟ جورو کی سالگرہ کے موقع پر شادی کے ہیرے کی انگوٹی پہناؤ، کل تمہیں حیث چٹائے گی. اولاد کا برتھ ڈے مناؤ، کل یہ اولاد جب میرے اللہ کی قسم اپنے بچھونے پر اپنے بسترے پر پیشاب کر لو گے، پاخانہ کر لو گے، تمہاری بہو کہے گی جاؤ کسی عامل کے پاس، کسی پلیتے والے کے پاس، کسی کاہن اور جادوگر کے پاس کوئی ایسا جادو کی پڑیا لاؤ اس پیشاب پاخانہ کرنے والے سے نجات چھٹکارا مل جائے. اس اولاد کی غلامی کی کیا کیا؟ جسے انگریز بنایا، عیسائی کتا بنایا، تمہاری جو ہے وجود کو آج وہ برداشت نہیں کر رہا ہے. اسے معلوم ہے علاج کرنے کے بعد میرا باپ بچ سکتا ہے. کتنے مسلمانوں نے اپنے باپوں کو اپنے گھر کے اندر اپنا گھر یہ جو ہے یتیم خانوں کی طرح ایک بوڑھوں کا جو ہے دھرم شالے کی طرح ہوتا ہے. مسلمانوں کے غیروں کے ان اپنا گھروں کے اندر کتنے مسلمان ماں اولاد ہیں جو اپنے باپ کو اپنی ماں کو دیوانہ کہلوا کر اور بیکار عزم معطل کہلا کر ان کو وہاں پر داخل کیا ہے. 1,500 میں وہ چھٹکارا پائے ہوئے ہیں. کیا ہے تمہارے مال کا چمتکار؟ کاش یہ مدرسوں کی آبیاری ہوتی، ان مجاہدوں کی ہمت افزائی ہوتی، ان دین کے دائیوں اور دین کے خداموں اور ان کے دین کے جنگ. ارے بھولنے سے کیا پتا نہیں لگتا، کیا نہیں پتا لگتا. دنیا کے کسی کونے میں کوئی مجاہد اگر جہاد کر رہا ہے، حدیث پاک میں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان کا مان اگر مجاہد کے لیے لگتا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. تمہیں امریکہ کی گوری چٹی اور چکنی رنڈیوں سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ سے، ڈیبٹ کارڈ سے ان رنڈیوں کے اکاؤنٹ کے اندر جمع رقم ہو سکتی ہے. آپ ان سے چیٹنگ کرنے کے لیے، آپ ان سے ان کی شرمگاہ دیکھنے کے لیے اور ایک رات کا گزارا کرنے کے لیے اپنی رقم ان کے اکاؤنٹوں میں ڈال کر بے وقوف بن سکتے ہو. تو وہ جو اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے وجود کو ختم کر رہے ہیں، کوئی حارثہ ابن سراقہ بن کر، کوئی عمیر ابن ابی وقاص بن کر، کوئی ناز بن کر، کوئی معجز بن کر، اس کے لیے آپ کی کیا مدد نہیں؟ سوچنا نہیں چاہتے نا، آپ سوچا نہیں ہے.